حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کو ہدایت خلق کا سرچشمہ بنایا، اسی طرح انبیاء کے بعد اولیاء کاملین کو امت کے قلوب و اذہان کی اصلاح، ایمان کی تجدید، اخلاق کی تطہیر اور محبت الہی و عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فروغ کا ذریعہ بنایا۔ اولیاء کرام وہ بندگان خاص ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو رضائے الہی کے تابع کر کے قرب خداوندی کی منزل حاصل کی۔ یہ وہ پاک باز ہستیاں جنہیں امت نے ہر دور میں رول ماڈل و نمونے عمل، شریعت کے عملی پیکر و اخلاق نبوی کے روشن آئینے کے طور پر دیکھا ہے۔ ان کی شان کا اعلان خود رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان کا سونا بھی عبادت، ان کا جاگنا بھی ریاضت اور ان کی خاموشی بھی معرفت کا سرچشمہ ہوا کرتی ہے۔ یہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کی وہ سچے مصداق ہیں جن کی نگاہ کیمیا اثر مس خام کو کندن اور سنگ گرا کو لالے یمن بنا دیا کرتی ہے۔ ان کی ایک آہ نیم شبی تقدیر مبرم کو ٹال دیا کرتی ہے۔ ان کا دست کرب اٹھتا ہے تو آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان کے قدم جس دھرتی پر پڑتے ہیں وہ رشک ارم بن جاتی ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ تاریخ اسلام میں جہاں کہیں ایمان کی شمامت دھمونے لگی، جہاں کہیں اخلاقی زوال نے سر اٹھایا، جہاں کہیں بدعت و خرافات نے دین کے چہرے کو دھندلانے کی کوشش کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اعلیٰ حضرت محبوب اکرام مینا اور محبوب العلماء والمشائخ جیسے اولیاء کرام کو کھڑا کیا جنہوں نے علم کی روشنی سے جہالت کے اندھیروں کو چاک کیا، اخلاص کی قوت سے ریاکاری کے ایوانوں کو لرزا دیا اور محبت و حکمت کے ذریعے بھٹکے ہوئے انسانوں کا رائے ہدایت سے آشنا کیا۔ ان کا وجود امت کے لیے رحمت، ان کی صحبت دلوں کے لیے شفا، ان کی تعلیمات کردار کی تشکیل کا بہترین نمونہ اور ان کی زندگیاں آنے والی نسلوں کے لیے مینار نور ثابت ہوئے۔ لہٰذا آج کے اس پرآشوب، پرفتن اور مادی دور میں جہاں تہذیبی الغار و فکری ارتداد نے ہندوستانی مسلمانوں کے سفینے کو طوفانوں کے گھیرے میں لا کھڑا کیا، وہاں اگر کوئی مینار نور، کوئی نمونے عمل اور کوئی رول ماڈل ہے تو وہ اولیاء کرام ہی کی زندگی ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا اہل دل کے سینوں میں۔ حضرات محترم، دور حاضر کی مغربی تہذیب نے خاندانی نظام کو تار تار کر دیا ہے، جہاں بوڑھے ماں باپ اولڈ ایج ہوم کی نظر ہو رہے ہیں اور رشتوں کی مٹھاس مادی منفعت کی نظر ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں جب ہم اولیاء کرام کی خان کی زندگی کا دید عبرت نگاہ سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عقل میں باطن کا تاجدار ہونے کے باوجود رشتوں کے تقدس کو بندگی کی معراج بنایا۔ اپنے اہل و عیال، دوست و احباب اور خادموں کے ساتھ ان کا سلوک عفو درگزر اور غایت درجہ شفقت کا متبسم آئینہ تھا۔ انہوں نے حقوق العباد کی ابتدا اپنے گھر کی دہلیز سے کی۔ ماں کے قدموں میں سر جھکانا ہو یا اولاد کے کائنات دل پر شفقت کا ابر کرم برسانا ہو، ان سارے معاملات میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اگر کسی کی زندگی نمونے عمل ہے تو وہ اولیاء کرام ہی کی زندگی ہے۔ حضرات، جہاں عصر حاضر کے آئینی ضابطے اور عدالتی نظام محض ترجیحات، جاہو منصب کی غلامی اور مصلحتوں کے اسیر ہو کر رہ گئے ہیں، وہیں نظام قضا اور عدل و انصاف میں اولیاء کرام کا طرز عمل عدل فاروقی کا وہ روشن مینار ہے جہاں اپنے اور بیگانے کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی وقت کے اولیاء اللہ سلاطین کے سامنے مسند قضا پر بیٹھے تو ان کی آنکھوں میں نہ تو شاہی عتاب کا خوف دیکھنے کو ملا اور نہ ہی کسی جاؤ حشم کی طمع۔ انہوں نے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کی روح کو مصحف شریف سے نکال کر معاشرے کی رگوں میں دوڑا دیا، دلوں میں خدا کا خوف پیدا کر کے ظالم کو تائب اور مظلوم کو اس کا حق دلانے کا کام کیا۔